بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ نے پھر زندگی کے اندر رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کر دیا۔ آج کا ہمارا موضوع رمضان مبارک کی اہمیت۔ عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لائے تو آپ سرکار ممبر کی پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا تو سرکار نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ فرماتے ہیں کہ فلما نزل، آپ سرکار جب نیچے تشریف لائے خطبے سے فارغ ہوئے، قلنا، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی کہ جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ ماجرا کیا تھا، کیا واقعہ پیش ہوا؟ قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان جبرائیل عرض لی، جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو اس وقت جبریل میرے پاس آئے، اور جبریل فقال بعود، جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اتنی عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ یہ مہینہ پا کر بھی اگر کوئی بندہ اپنی بخشش نہ کروائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قلت آمین، کہ میں نے اس وقت فرمایا تھا آمین۔ اور اس کے بعد جب دوسری سیڑھی پہ فلما رقیت الثانیہ تھا، دوسری سیڑھی پہ جب قدم مبارک رکھا تو پھر جبریل نے قال بعودا، ہلاک ہو جائے وہ شخص من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور پھر وہ بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجے تو سرکار نے فرمایا قلت آمین، کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ اور تیسرا، جب تیسری سیڑھی پہ آپ سرکار نے قدم مبارک اپنا رکھا تو اس وقت پھر جبریل قال بعودا، جبریل کہنے لگے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص من ادرک ابویہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ قلت آمین، کہ جس کے سامنے اس کے والدین دونوں بڑھاپے کی حالت میں ہوں، دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، تو ان کی خدمت کر کے اگر وہ بندہ اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کر لیتا، فرمایا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قلت آمین۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تین شخص جو ہیں، ایک تو یہ کہ رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ رمضان مبارک کی 30 بہاریں کسی کی گزر گئی، کسی کی 35 گزر گئی، 40 گزر گئی، 60 سال جو ہیں 60 سال عمر ہو گئی، اتنے رمضان گزر گئے ہماری زندگیوں میں سے، لیکن ہم نے سوچنا یہ ہے، لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے، کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے؟ کیا اپنے رب کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے؟ جو پیچھے گناہ کیے تھے کیا ان کی بخشش رب سے کروا لی ہے؟ اگر نہیں کروائی تو یہ جبریل کی بد دعائی کافی تھی، لیکن اس کے اندر شدت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرما کے یہ بد دعا اور زیادہ سخت ہو گئی۔ اور دوسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے لیے جو ہے رحمت بن کر تشریف لائے، اتنے کریم، اتنے مہربان نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام خدا کے نام کے بعد سب سے کائنات کے اندر میٹھا خوبصورت نام جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ اور فرمایا جس شخص کے سامنے اتنے کریم اور اتنے مہربان نبی کا جن کے سامنے نام لیا جائے پھر وہ بندہ ان پہ درود نہ بھیجے، فرمایا گیا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہم دیکھیں کہ تیسرا وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے والدین کو ناراض کر لیا، والدین کے ساتھ صلح نہیں ہو رہی، والدین کے ساتھ ناراضگی بنا کے بیٹھا ہوا ہے، روزے رکھتا رہے، تراویحیں پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کرتا رہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتا ہے تو دیتا رہے،
لیکن یہ 3 شخص جو ہیں اگر اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، اللہ کے ساتھ صلح نہیں کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے درود نہیں بھیجا نام سن کے، اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو جو ہے راضی نہیں کیا، فرمایا گیا کہ یہ 3 شخص جو ہیں ان کی ہلاکت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی، اور بد دعا پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ آمین ارشاد فرمایا۔ اب ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے اندر غور کریں، یہ 3 شخصوں کے اندر کہیں ہمارا نام تو نہیں آتا؟ کیا ہم نے اپنی بخشش کروا لیا؟ اللہ نے اتنا قیمتی مہینہ ہمیں عطا کر دیا، اتنا قیمتی مہینہ عطا کر دیا، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، ایسا خوبصورت مہینہ عطا کیا۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا دے دیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا دے دیا، تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے اللہ رب العزت جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے۔ ایسا مہینہ ملنے کے باوجود بھی ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ آج ہم کس موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے اگر ہم ہیں تو اللہ کے ساتھ صلح کی جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، اپنے والدین کو راضی کریں۔ جب اپنے والدین کو راضی کریں گے، سرکار پہ درود پڑھیں گے اور اللہ سے اپنی بخشش جب کروا لیں گے تو پھر اس مہینے کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔